اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں مولانا سمر حیدر زیدی لکھنؤ سے حق حسین چینل کی جانب سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ آج کی جو شب ہے ہم سب سراپائے احتجاج ہیں، اس لیے کہ کل یعنی 8 شوال جنت البقیع کے منہدم ہونے کی تاریخ ہے۔ جہاں تک بات جنت البقیع کے منہدم ہونے کی ہے، وہ جو ظلم ہے اور جو بربریت ہے اور جو استبداد ہے اور جو سفاکیت ہے آل سعود کی جانب سے، تو جنہوں نے یہ ظلم آج سے 100 سال پہلے کیا ہے وہ آج اپنے قبروں کے جہنم میں ہیں اور سزا پا رہے ہیں اور مومنین سے لعنت بھی پا رہے ہیں۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں احتجاج کرتے رہیں اور نسلاً بعد نسلاً اس احتجاج کو اور اس احتجاج کی شمع کو منتقل کرتے رہیں اور یہ احتجاج کی شمع روشن رہے۔ قرآن مجید کا سہارا لیا جاتا ہے اور وہابیت کی باتیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اللہ سے مانگو اور اللہ سے طلب کرو اور اللہ سے سوال کرو اور اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ٹائپ کا عقیدہ ابلیس ملعون رکھتا تھا اور یہ ایک شیطانی توحید ہے، یہ رحمانی توحید نہیں۔ ایک فتوے کا سہارا لیا گیا اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے یعنی 8 شوال سن 1924 میں جنت البقیع کی تہدیم کی سازش کی گئی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تاریخ بھی انگریزی تاریخ جو تھی وہ 21 اپریل تھی، اور جب یہ ظلم ہوا فتویٰ یہ گڑھا گیا کہ حدیث یہ گڑھی گئی اور جس کی بنا پر یہ فتویٰ بنایا گیا۔ سعودی حکومت اس وقت جو عبد الوہاب نجدی تھا وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا اور ان لوگوں کو انگریزوں کا پورا ایک سہارا ملا ہوا تھا انگریزی حکومت کا، لہذا عثمانی حکومت کو ختم کرنے کے بعد یہ آئے تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ حدیث گڑھی۔ حدیث گڑھنے کا کارخانہ ان کے پاس بزرگوں سے موجود ہے، تو انہوں نے حدیث گڑھی کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ کوئی قبر اگر زمین سے تھوڑی اوپر ہو تو اسے توڑ کر کے زمین سے بالکل ملا دو، اور کوئی تصویر دکھے تو اسے پھاڑ کر کے پھینک دو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے فتویٰ بنایا، جس حدیث کو گڑھا انہوں نے اور جس کی بنا پر انہوں نے یہ فتویٰ بنایا، یہ خود اسی میں پھنس گئے۔ یہ اسی میں پھنس گئے کہ انہوں نے قبر تو وہ کر دی، مسمار کر دی، اور یہ فتویٰ کہہ دیا کہ صاحب ہم قبر کو مسمار کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وہ تعظیم ہے رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کا مزار۔ وہاں خالی رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کا مزار نہیں ہے، وہاں رسول خدا کے بیٹے ابراہیم بن محمد جو بی بی ماریہ قبطیہ کے بیٹے تھے، خود ان کا بھی مزار وہاں موجود ہے، وہاں اصحاب رسول کا مزار موجود ہے، وہاں پر شہدائے احد کا مزار موجود ہے، حضرت حمزہ کی قبر موجود ہے۔ جنت البقیع میں کتنے آثار محفوظ ہیں، زید ابن ارقم کی قبر وہاں موجود ہے، عثمان بن مظعون کی قبر وہاں موجود ہے، نہ جانے کتنے صحابہ کی قبر وہاں موجود ہے۔ خالی ایک شیعہ قوم کا یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ صرف شیعہ جو ہیں اس سلسلے میں احتجاج کرے، اہل سنت کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ بھائی جب وہاں اصحاب کے مزار موجود ہیں تو سارے مسلمانوں کو مل کر کے احتجاج کرنا چاہیے۔ جو اہل بیت والے ہیں وہ اہل بیت کے لیے احتجاج کریں، اور جو اصحاب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کم سے کم اصحاب کی محبت میں احتجاج کی صورت میں نکلیں۔ مگر احتجاج کر رہے ہیں تو صرف ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو قرآن نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فی القربا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیے کہ فتویٰ جو دیا کہ گرانے کا، تو اس میں جو حدیث گڑھی اس میں کیا پہلے حصے پہ عمل نہیں ہوا، دوسرے حصے پہ عمل کیا گیا۔ بھائی جب ٹھیک ہے تصویر کی بات تھی تو تم تصویر کو، آج جب تم کسی کو ویزا دیتے ہو تو تصویر مانگتے ہو، کیوں مانگتے ہو؟ رسول خدا نے تو کہا ہے کہ تصویر پھاڑ کے پھینک دو۔ آج بھی سعودی ریال پر جو ہے سلطان کی تصویر بنی رہتی، تو اس تصویر کو پھاڑ کے کیوں نہیں پھینک دیتے ہو؟ کرنسی کو پھاڑ کے پھینک دو،
کہ بھائی رسول نے کہا ہے حدیث کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو، حدیث کے دوسرے حصے پہ عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی رسول سے محبت نہیں ہے، شریعت سے محبت نہیں، تم آل محمد کے دشمن ہو، تم کو آل محمد سے نفرت ہے، ان سے عداوت ہے، اور اسی وجہ سے تم دنیا بھر میں ذلیل ہوتے رہتے ہو۔ انشاءاللہ یہ آل سعود دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ہمارا فریضہ ہے احتجاج کرنا، لہٰذا کل کی تاریخ ہم یوم سیاہ کے طور پر منائیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس احتجاج میں شامل ہوں اور اپنی آواز کو بلند کریں اور اللہ کے ناصروں میں اور اہل بیت کے ناصروں میں اپنا نام لکھوائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد جنت البقیع کی تعمیر ہوگی اور ضرور ہوگی، اور مومنین کا وہاں پر ایک کثیر ازدحام ہوگا۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔